السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم پارہ نمبر 8 کو پڑھیں گے، اور ہماری سورہ الانعام چل رہی ہے جو اس پارے میں مکمل ہوگی، اور اس کے بعد ہم آگے سورہ الاعراف بھی دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسان کو ہدایت کی کتاب دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں، تمام ضروری احکامات بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہو گیا۔ ہم پیچھے آیت پڑھ کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ پر اپنے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین سامنے ہے، ہدایت واضح ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں صحیح غلط کی تمیز، اچھا برا، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، ہدایت اور کفر، روشنی گمراہی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ اب اگر ایک شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پھیلائے ہوئے اس پوری کائنات میں معجزات کو دیکھ کر بھی نہیں مانے گا، اگر ایک بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کردہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھ کر، اور سب سے پہلے اپنے اس جسم کو دیکھ کر، اس جسم میں موجود صلاحیتیں اور قوتیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، تو اس شخص کو آپ بڑے سے بڑا کیا معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ایک بندہ جس کے سامنے اس کی اپنی ذات موجود ہے، جو اپنے سامنے کتنوں کو پیدا ہوتا اور کتنوں کو مرتا دیکھتا ہے، جو اپنے سامنے دیکھتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے پودے نکالتا ہے، درخت اگاتا ہے، پھل پھول لگاتا ہے، وہ شخص کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کا دنیا سے جانا طے ہے؟ ایک اللہ ایسا موجود ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے سامنے ساری کائنات ایک منظم طریقے سے چل رہی ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ ختم بھی ہوگی۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی کائنات میں موجود نشانیوں کو نہیں سمجھ پاتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھیجے اور نبیوں نے ہدایت کا پیغام دیا، ہم اس ہدایت کے پیغام کو نہیں سمجھ پاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی آنکھیں بند ہیں، ہم پھر صم بکم عمیٌ ہیں، ہم پھر اندھے بہرے گونگے بن کے جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس مقصد نہیں ہے۔ آج کا پارہ جو شروع ہو رہا ہے جس آیت سے، وہ بھی یہی ہے کہ ایک شخص جو سارا کچھ دیکھتا ہے اور وہ ہدایت نہیں لاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے بندے سے پھر کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں چاہ نہیں تو ہمیں راہ نہیں، اگر تم نہیں آنا چاہتے تو ہمیں بھی تمہاری ضرورت نہیں۔ تو پارے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جس کلام کو پڑھ رہے ہیں یہ سراسر اس ذات باری تعالیٰ کا کلام ہے جو اس تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس بارے میں ایک ایک آیت کو پڑھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا، ہم نے پچھلا جو پارہ مکمل کیا وہ ٹوٹل شرک کی تردید میں تھا۔ ہم نے کتنی آیات پڑھ لی کہ شرک نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، شرک اکبر بھی نہیں، شرک اصغر بھی نہیں، نہ تم نے بت پوجنے، نہ تم نے قبریں پوجنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کلیئر توحید کو بیان کیا پچھلے پارے میں۔ آج کا جو پارہ ہے اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ دلیلیں دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے اور میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، کیسے ہم نے ان کی زندگی کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے، اور ہم نے وہی عمل کرنے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ہمیں بتائے۔ اگر ہم اپنی مرضی کے دین، اپنی مرضی کے عمل پہ چلیں گے تو وہ پھر قبول نہیں کیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں پارے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے جو ہے وہ مردے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اگر یہ ان کے سامنے یا ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ
ان کی آنکھوں کے روبرو لا بھی دیا جائے، جمع بھی کر دیا جائے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہاں اگر اللہ چاہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا جو ہے وہ ذہن بتایا کہ انسان چاہتا ہے، مشرکین مکہ بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے معجزے لاؤ، فرشتہ کیوں نہیں آتا، اچھا فرشتہ نبی بن کر آتا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ہمیں ہمارے سامنے کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ جیسے موسیٰ نے دکھائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس فرشتے آ جاتے، ایون کہ مردے بھی اٹھ کر باتیں کرنا شروع ہو جاتے، تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا۔ ان میں سے زیادہ تر جاہل ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ایمان یہ لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان ان کے لانے کا اللہ تعالیٰ نے کیوں چاہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا، یہ اب ہماری مرضی ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو ہدایت نصیب کرتے ہیں جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی شخص کو زبردستی ایمان لانے پہ مجبور نہیں کرتے۔ ہمارا کام ہے، اگر ہم کریں گے، ہم راستے کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اگر ہم طلب رکھیں گے ہدایت کی، وہ ضرور ہمیں ہدایت تک پہنچائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیاطین پیدا کیے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعضوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے۔ سو ان لوگوں کو جو کچھ یہ کر رہے ہیں یا جو کچھ یہ افتراء پردازی کر رہے ہیں، اس کو آپ رہنے دیجئے۔ اس آیت میں ایک چھوٹی سی بات کہی گئی کہ ہر نبی کے دشمن تھے، کچھ انسانوں میں سے کچھ جنات میں سے، اور اسی طرح ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے، جو رسول بن کر بھیجا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو تکلیف دی گئی، انہیں لوگوں نے اذیتیں پہنچائیں، ان کی تکذیب کی گئی، لیکن جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے حوصلے سے کام لیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، ان کے ساتھ پھر شیطان ان کے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ہوا کیا کہ جب شیطان انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا عربی میں، زخرف القول غرورا، کہ شیطان انسان کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتا ہے، اور انسان بھی، یعنی کہ صحیح بات کو شوگر کوٹڈ کر دینا، گولڈ پلیٹڈ کر دینا۔ مقصد کیا؟ گناہوں کو شیطان بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، گناہوں کو اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں گناہ نہیں لگتے، ہم اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ہوتا رہا ہے، انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے، انہیں لوگوں کے وسوسوں نے، شیاطین کے وسوسوں نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ شیاطین وسوسہ ڈالتے ہیں اور یہ اس وسوسے پر یقین کر لیتے ہیں، یعنی کہ انسان اور جن دوسرے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیلے بہانے بتا دیتے ہیں، چال بازیاں کرتے ہیں تاکہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، گناہ کرتے ہی چلے جائیں۔ جیسے ہمیں بہت سے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ پہلا تو سب سے بڑا دھوکہ جو ہمارے دماغوں میں شیطان نے ڈالا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جو دل ہے کرتے رہو، اللہ تمہیں بخش کر ہی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کتاب ہدایت دی ہے، ہمارا کام ہے ہم اس کتاب کے مطابق چلیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ منصف ہے، وہ انصاف کرے گا، وہ بدلہ بھی لے گا۔ اس کی بے شک رحمت بہت وسیع ہے، لیکن جب اس نے طریقے بتا دیے، اس نے راستے بتا دیے، تو ظاہر ہے وہ اسی سے انعام اسی کو دے گا نا جس سے وہ خوش ہوگا۔ فرض کریں آپ اپنی کسی بچی کو، یا دو بچیاں ہیں آپ کی، اور آپ انہیں کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا سالن ایسے بنانا ہے، آپ ان کو جو ہے وہ سارے انگریڈینٹس دے دیتی ہیں اور دونوں بیٹیوں سے کہتی ہیں تم دونوں کا امتحان ہے کون مزے کی بناتا ہے۔ ایک ہے وہ کہتی ہے میرے سے نہیں بنتا، دوسری آپ کو بہت اچھا پکا کے کھلاتی ہے، یا پھر دونوں بناتی ہیں، ایک بے دلی سے بناتی ہے اور ایک دل سے بناتی ہے، تو دونوں کے ذائقے میں بھی فرق ہوگا۔ دونوں جب بنائیں گی تو دونوں کی محنت اور انداز میں بھی فرق ہوگا۔ تو یہی بات ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے، ہر ایک کی آزمائش مختلف ہے۔ یہ تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ دیکھے گا کہ ہم میں سے کس نے کب
کن حالات میں کیسی نیکی کی اور وہ اس حساب سے ہی انہیں اجر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو فیصلے اگر تلاش کرنے لگیں گے نا تو پھر ان کو ایسا نہیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ امر ہے، اور اس بارے میں آپ کو بہت سی باتیں بدعات کے بارے میں بھی ملیں گی۔ آگے اب جو ٹاپک چل رہے ہیں قرآن کی آیات کو سمجھ کے پڑھیے گا اور دماغ میں یہ بات ڈال لیجئے گا کہ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ ہمیں قرآن سے پتہ لگ گیا، لیکن شیطان کے وار کیسے ہیں یہ اب ہمیں سمجھنا ہوگا۔ بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اچھا ہے، وہ بہت اچھا ہے، اسے ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو بدعات میں ڈالتا ہے جب، تو حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، جو ابلیس ہے نا، جو شیطان ہے، اسے بدعت زیادہ پسند ہے گناہ کے مقابلے میں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اسے کیوں بدعت زیادہ پسند ہے؟ بدعت ہوتی کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا طریقہ جسے ہم اسلام سمجھ کر، جسے ہم نیکی سمجھ کر، جسے ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، محبت میں، جوش میں، جذبے میں، ایمان میں، لیکن وہ طریقہ غلط ہوتا ہے، وہ طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا، وہ طریقہ وہ ہوتا ہے جو شیطان ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، امام تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ شیطان کو، بلکہ بدعت جو ہے وہ شیطان کو جو گناہ ہے اس سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ گناہ گار کو تو پتہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، وہ نافرمان ہے اور وہ توبہ کرتا ہے، جبکہ جو بدعتی ہوتا ہے اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اطاعت ہے، اور لہٰذا وہ توبہ نہیں کرتا، اور جب وہ توبہ نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اسے گناہ زیادہ ملے گا۔ تو سمجھنے کی بات یہ کہ سنت کا جو طرز عمل ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ آج کے اس بارے میں ہم بہت زیادہ اس ٹاپک کو پڑھیں گے کہ ہم نے شیطان کے طریقوں پر نہیں چلنا، ہم نے شیطان کے راستے کو نہیں اپنانا۔ شیطان نے بہت سے گناہ ہمیں خوشنما بنا کر دکھا دیے ہیں، آج ہم نے جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے، صاف ستھرے دین کو ہم نے سمجھنا ہے۔ آج شیطان نے ہمارے لیے دین کو مشکل بنا دیا ہے، اصل دین کو چھوڑ کے ہم نئی نئی بدعات اور نئی نئی خرافات میں پڑ گئے، اور ہم جو ہے وہ جب ایسا کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ عوام اور میجورٹی آف عوام دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، یا جو وہ عمل کرتے بھی ہیں وہ بھی جب سنت کے مطابق نہیں ہوتا تو اس کا اجر نہیں ملتا۔ ہم آیات پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ بات کرتے جائیں گے۔ آیت نمبر 113 دیکھیں، اور تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ اس کو وہ پسند کر لیں، اور تاکہ وہ ان کاموں کے مرتکب ہو جائیں جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ تلاش کرنے والے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور فیصلے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کامل کتاب تمہارے پاس بھیجی جس کے مضامین خوب واضح بیان کیے گئے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے اور رب کی طرف سے حق کے ساتھ بھیجی گئی، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یہ وہ قرآن ہے جس کے تمام مضامین تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں، تمہیں ایک ایک بات بتا دی گئی، ایک ایک چیز سمجھا دی گئی، دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا۔ اب دین میں تم اپنی طرف سے کچھ ایڈیشن نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی بتا دی گئی کہ ہم نے وہ کام کرنا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو اور اس کلام کے، اس شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں، ایک دیکھیے گا جملہ، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کے رب کا کلام سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ آیت نمبر 115 ہے یہ۔ ہمارا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سچ اور انصاف کی جب بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں میکسیمم بات مساوات پہ کی جاتی ہے۔ ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھاؤں گی، شاید آج کا ٹاپک آپ کو ذرا اور باتوں سے مختلف لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہمارے ہاں برابری کی بات کی جاتی ہے کہ
اسلام برابری کی بات نہیں کرتا یا کوئی بھی دین ہے وہ برابری کی بات کرتا ہے. خصوصاً یورپین کلچر نے ہمارے دماغوں میں یہ بات ڈال دی کہ میاں بیوی برابر ہیں، یہ مرد اور عورت برابر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اسلام نے نہیں کہا. اسلام تو مساوات کا دین ہے. اسلام تو انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، عدل کے اعتبار سے کامل ہے. مساوات کیا تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا. کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا لمبا ہے، کوئی زیادہ لمبا ہے، کوئی زیادہ موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کسی کا وزن کم ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مساوات کرتے تو لمبے قد والے کو اللہ تعالیٰ زیادہ جسم کے حصے عطا کرتے، چھوٹے قد والے کو کم. مساوات تو تبھی ہوتا نا، برابری تو تبھی ہوتی. اسلام عدل کا دین ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک 6 فٹ کے بندے کو بنایا یا 7 فٹ کے بندے کو بنایا تو 6 فٹ کے بندے کو بھی وہی فیچرز، وہی سب کچھ دیا جو اس نے 4 فٹ کے بندے کو دیا. یہ ہے مساوات. یہ ہے انصاف، عدل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا دین سچا ہے اور عدل والا ہے. عدل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تمام وہ صلاحیتیں دے رہے ہیں، چاہے وہ تھوڑی ہیں چاہے وہ زیادہ ہیں. بندے کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس کی خوبیاں سیم ہیں. سارے کے سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اللہ عدل کے ساتھ بناتا ہے. اسی طرح جب عورت اور مرد کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل برابری کی بات ہوتی، انصاف کی بات ہوتی، پھر تو ایسا ہوتا کہ ایک بچہ 1 سال ایک عورت پیدا کرتی اور 1 سال ایک مرد پیدا کرتا، 1 سال عورت کما کر لاتی اور 1 سال مرد کما کر لاتا. اسلام نے مساوات، برابری نہیں دی، مرد اور عورت کو برابری نہیں دی، سچائی کے ساتھ عدل دے دیا. مرد کا کام ہے باہر سے کما کے لائے، عورت کا کام ہے وہ گھر رہ کے اسی مرد کے بچوں کو پیدا بھی کرے، پالے بھی، ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ ان کی تربیت کرے اور اس تربیت کا حق ادا کرے. اب جب بات عدل کی ہوتی ہے نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کے ساتھ ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے کیا وہ عدل کے ساتھ کیا. ہم معاشرتی یورپین کلچر کو سن کے، ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے میں خرافات دیکھ کے ہمارے دماغوں میں کئی باتیں ایسی بیٹھ گئی ہیں جن کو صاف ہونا ضروری ہے. ہمیں اس بات کا احساس ہونا ضروری ہے کہ ہم نے صرف یورپین کلچر پہ نہیں چڑھنا. یہ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی نا کہ شیطان زخرف القول غرورا، شیطان دماغ میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا ہے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو برابری پہ آ جاؤ. جب یورپین معاشرے میں عورت اور مرد برابری پہ آئے تو آج نقصان کیا ہوا؟ گھر نہیں ہے، عورت مرد کی برداشت نہیں کرتی اور مرد عورت کو برداشت نہیں کرتا. اسی وجہ سے میاں بیوی الگ رہتے ہیں اور فیملی یا خاندان کا وہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے الحمدللہ. تو اسلام بہت پیارا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا، ہم پیچھے صورتوں میں پڑھ رہے ہیں کہ حقوق کی ادائیگی مرد نے کیسے کرنی ہے، عورت نے کیسے کرنی ہے. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 116 میں ہمارے دماغ کی جو اگلی گرہ ہے وہ کھولی. ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ اگر ایسی بات غلط ہوتی تو سارے یہ بات کر رہے ہوتے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے نا، اچھا سارے کر رہے ہیں تو کیا وہ سارے غلط کر رہے ہیں؟ اچھا اب تم ایک ہی سچی ہو، سارا جہان پھر جھوٹا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، اور وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں، بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں. یقیناً آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں. اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی. اگر اکثریت غلط کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ کام ٹھیک ہو گیا. اگر بہت سے لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ کام ٹھیک ہے. آج آپ سمپلی ایک بات کہہ دیں کہ دیکھیں یہ بات دین کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو ہمارے ہاں ایک بات جو عموماً کہی جاتی ہے کہ اچھا سارے کر رہے ہیں پھر سارے غلط ہیں. اچھا آپ 4 لوگ ٹھیک ہیں اور باقی ساری دنیا غلط ہے. اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی. اپنے ترجمے کو دیکھیں، اپنے قرآن کو دیکھیں. آپ جس فرقے کا مرضی قرآن اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ترجمہ یہی ملے گا. اکثریت اگر غلط راستے پہ ہے تو وہ آپ کو بھی غلط کر دے گی. تو ہم نے اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے اس دین کی پیروی کرنی ہے. اور ہم شروع سے دیکھتے آ رہے 1000 کے لشکر پہ 313 غالب آئے، اکثریت پہ
جو اقلیتیں تھیں وہ غالب آ گئیں. کیوں؟ ان میں اسلام تھا. اکثریت ہے 10,000 کا لشکر ہے تو اس پہ 1,000 کا لشکر بھی غالب آ گیا. اکثریت ایمان کی وجہ سے جو ہے اکثریت بے ایمانی کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ڈوبی، اور تھوڑے لوگوں نے ایمان کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی بچایا اور اسلام کو بھی بچایا. تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے میجورٹی کی طرف نہیں جانا. ایک اور بات بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے، اور وہ یہ کہ حرج کیا ہے. کیا حرج ہے اگر ہم یہ کر لیں؟ کہاں منع کیا گیا ہے؟ کہاں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو؟ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کرنا تھا نا وہ ہمیں ان 30 پاروں میں بتا دیا. ہم جیسے جیسے آگے جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دماغ کی ساری گرہیں کھولتے جائیں گے. اگر ہم بغیر فرقہ واریت کے تعصب کے، بغیر کوئی بات ذہن میں رہے اس قرآن کو پڑھیں گے تو اس قرآن کا صرف ترجمہ بھی ہمارے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے کافی ہے. آپ دیکھیں ہم 90% ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور 10% وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی جاتی ہیں کہ اس کا یہ بھی ہے، اس کی ڈیٹیل میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ورنہ زیادہ تر چیزیں تو ہمیں ترجمے سے کلیئر ہو رہی ہیں. زیادہ تر چیزوں کا پتہ تو ہمیں ترجمے سے لگ رہا ہے، اور ترجمہ بہت صاف انداز میں اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو جو ضروری باتیں ہیں وہ ہمیں کلیئر کرتا ہے. آگے سے جو ذکر شروع ہو رہا ہے وہ پھر اسلامی ذبیحے کا ذکر ہے. لہٰذا ہمیں پیغام دے دیا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جس جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اس میں سے کھائیں، تو اس کے احکامات پر ایمان لائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ تم ایسے جانوروں میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑے تو حلال ہیں. اور یہ یقین رکھو کہ بہت سے آدمی اپنے خیالات پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو خوب جانتا ہے. ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں بغیر سند کے، بغیر دلیل کے تمہیں گمراہ کرتے ہیں. بغیر دلیل کے کہتے ہیں اچھا میرا خیال ہے یہ حلال ہی ہوگا، اچھا میرا خیال ہے یہ ایسے نہیں، اس میں تو اتنی تھوڑی سی کوانٹٹی ہے تو خیر ہے یہ جائز ہے. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے حلال حرام میں نے واضح کر دیا. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اللہ کہہ رہا ہے ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. تم نے محفل میں بیٹھے ہو یا تنہائی میں، مجلس میں ہو یا اکیلے ہو، ہر صورت میں تم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے. نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری محفلیں اور میری تنہائیاں دونوں گناہوں سے پاک ہوں گی. بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی سزا عنقریب ملے گی. اور ایسے جانوروں میں سے بھی مت کھاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو. اب دیکھیں پیچھے بھی ہم نے یہ ٹاپک بہت ڈیٹیل میں پڑھا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے جانوروں کو نہیں کھانا جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ نافرمانی کا کام ہے. یقیناً شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. پھر دوبارہ بتا دیا گیا کہ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا. شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، حلال کو حرام کرے گا، حرام کو حلال کرے گا. شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ یہ کام کرو یہ صحیح ہے، یہ کام کرو غلط ہے، بے شک وہ کام سنت سے ثابت ہو یا نہ ہو، بے شک وہ کام دین سے ثابت ہو یا نہ ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ کیا ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے ایک ایسا نور دے دیا کہ وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے، یعنی نور ہدایت. اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں سے نکل ہی نہیں پاتا. آپ ایک بندے کو ایک بات سمجھاتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ایک بات سمجھاتے ہیں، ہماری ایک اولاد بات سمجھ جاتی ہے، دوسری نہیں سمجھتی، تیسری نہیں سمجھتی، ایک بچہ تابعدار ہوتا ہے ایک نہیں ہوتا. آپ نے تو سب کو صحیح بتایا نا. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو بات سن کے بھی سمجھتا نہیں ہے، جسے حقیقت دلائل سمجھ آ رہے ہیں لیکن وہ اپنی پرانی روش کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اسے اس پرانی زندگی میں سکون ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ کیا کہ وہ زیادہ تر لوگوں کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا وہ اتھارٹی میں ہوتے ہیں. اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 123. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں کو، امیر لوگوں کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ فریب کریں. کبائر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو
اکابرین، سوری کبائر کہہ رہی ہوں، اکابر، اکابر وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی عہدے پہ فائز ہوں یا جو اونچے ہوں، کسی بھی انداز سے اونچے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ فریب کریں، اور لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک کام جو آپ اور میں نارمل روٹین میں کرتے ہیں، ہمیں کوئی اس طرح فالو نہیں کرتا، وہی اگر یہ کوئی بہت مشہور ہستی کرے گی، چاہے وہ سنگر ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، ایک مشہور ہستی کرے گی تو وہ فوراً وائرل ہو جاتی ہیں۔ اور آج تو سوشل میڈیا کا دور ایسا ہے کہ رات کو بنائی گئی تصویر صبح تک وائرل ہوئی پڑی ہوتی ہے، پوری دنیا سے دیکھ لیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اپنے ساتھ ہی فریب کر رہے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور جب انہیں کوئی آیت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم کو بھی ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے۔ اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی اور ان کی شرارتوں کے مقابلے میں سخت سزا بھی۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے دے دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رسالت بھیج دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، لیکن اس ہدایت کو دیکھ کر، اس کو پڑھ کر عمل کون کرتا ہے؟ آیت نمبر 135 دیکھیں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو وہ بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ یہاں ذرا رک کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں نے الحمدللہ 7 پارے پڑھ لیے، آج میں 8واں پارہ پڑھ رہی ہوں، میرا سینہ کیا اسلام کے لیے کھلا ہے یا تنگ ہو گیا ہے؟ اسلام کی آیات، قرآن کی آیات پڑھ کر، اللہ کی آیات پڑھ کر مجھ میں تبدیلی آئی ہے یا میں اپنی پرانی جگہ پر قائم ہوں؟ کیا ترجمہ قرآن کا سننے کے بعد میرا دل، اس کی زمین نرم ہوئی، تھوڑی زرخیز ہونی شروع ہوئی؟ کیا اس پہ تھوڑا بہت ایمان کا پودا لگنا شروع ہوا؟ کیا عمل میری زندگی میں آنا شروع ہوا؟ یاد رکھیے گا جب ہم اپنے دل میں اسلام کا اور دین کا، صحیح حقیقی دین کا بیج بوئیں گے تو ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہمیں یقین ہوتا جائے گا نا کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہمیں سمجھ آتی جائے گی، تو ہم کیا کریں گے، ہم اسی پودے کو، مطلب علم تو ایک درخت ہے اور آپ یوں سمجھیں کہ الفاظ اس کے پتے اور عمل اس کا پھل ہے، اور پھل تب لگے گا جب ہم جو ہے وہ بیج کو صحیح اچھا سا بوئیں گے، اس کی ساتھ ساتھ گوڈی شوڈی کرتے رہیں گے، خرافات کو نکالتے رہیں گے، فضول اور بے معنی باتوں کو ذہن سے جھٹکتے رہیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سینے کو کھول دیں گے۔ اپنی ذات سے سوال کریے میرا سینہ دین کے لیے کتنا کھلا ہے، مجھے اتنے پاروں میں دین کے کتنے احکامات کی سمجھ آئی۔ اگلا کوشچن اپنے لیے یہ لکھیں کہ کیا قرآن کی آیات سن کر کہیں میں یہ تو نہیں سوچ رہی کہ شاید جو باجی بتا رہی ہیں ہو سکتا ہے باجی کا کوئی فرقہ اور ہو، اس لیے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں بدعات میں نہیں پڑھنا، نہیں شرک نہیں کرنا، نہیں تعویذ نہیں پہننے۔ آپ اور میں جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمارے سامنے قرآن کی آیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں، میری آپ کے ساتھ ذاتی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے ذاتی طور پر نہ میں کسی فرقے کو پروموٹ کر رہی ہوں، نہ میں کسی خاص انسان کو پروموٹ کر رہی ہوں، صرف اللہ اور اللہ کا رسول، گنے چنے لوگ ہیں میرے ساتھ۔ ہم لوگ ایک چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، صرف لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کا۔ ہمارا مقصد ہے ہم اس قرآن کو کھول کے پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو عمل میں لائیں۔ جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں وہ پتہ چلتی ہیں جو ہمارے خاندانوں میں نہیں ہوتی، ہمیں بہت سی وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو ہمارے ہاں اور طریقے سے بتائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ خود قرآن پڑھو، ناظرہ پڑھ لیے کافی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی آیات پڑھتے ہیں تو تب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، ہم نے اس حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتا نا اس پر اللہ ناپاکی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہاں اپنے لیے ایک سوال اور لکھیں کہ
کیا مجھ پر ناپاکی تو مسلط نہیں؟ بہت سی عورتوں کی کیا عادت ہوتی ہے کہ آپ نے نہانا ہے، آپ نے فرض غسل کرنا ہے، اسے ڈیلے کرتے جائیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، بہت سے لوگ زیادہ ڈیلے کر دیتے ہیں۔ کیا میں ایسا تو نہیں کرتی؟ یہ ایک جنرلی بات کر رہی ہوں، جسمانی ناپاکی کی بات کر رہی ہوں۔ اور روحانی ناپاکی کیا ہے کہ آپ کا عمل کرنے کو دل ہی نہ کرے، آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے سیدھا راستہ کون سا ہے، آپ کا عمل کرنے کو دل نہ کرے، تو اپنے جسم کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنی روحوں کو بھی صاف اور پاک کرنا ہے۔ اس رمضان نیت کریں کہ میں اس رمضان المبارک میں اپنے جسم کو اور اپنی روح کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کروں گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ اور ہم نے تو نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہاں ہے، کیا ہے۔ قرآن ہے، قرآن کی آیات ہیں، قرآن کی آیات کی ایکسپلینیشن احادیث ہیں، احادیث اور سنت سے جو بات ثابت ہو آپ اس کو مانیں۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک چیز اور بھی ہے جو اس وقت شاید آپ کو میری بات تلخ لگے، لیکن آج کل کی سچائی یہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا اس طرح کے اسنیپ چیٹ، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں، ہم وہاں سے کوئی بھی اسلامک چیز اٹھاتے ہیں، اس کو کاپی پیسٹ کرتے ہیں اور اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں۔ ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اس کو اٹھا کے 10 لوگوں کو بھیج دو، 20 کو بھیج دو، ثواب ملے گا، اجر ملے گا، ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہماری نیت تو اچھی ہوتی ہے لیکن وہ بات صحیح نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جس کے لیے قرآن نے زخرف القول قولی غرورا کا لفظ استعمال کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بات کیا ہے، بات ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے دل کو اچھی لگ جاتی ہے، نیچے ہم ریفرنس نہیں دیکھتے، نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب کبھی خصوصاً دین کی بات آپ دیکھیں تو ضرور دیکھیں کہ آپ نے وہ بات پڑھی کہاں سے، آپ نے وہ بات لی کہاں سے۔ جب آپ بازار جاتی ہیں، آپ نے ایک جوڑا خریدنا ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم برانڈ کے سٹیکرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی سٹیمپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر برانڈڈ سوٹ ہے تو اس کی سٹیمپ کہاں لگی ہے، مردانہ سوٹ ہو یا زنانہ سوٹ ہو، ہم سٹیمپس دیکھ کے لیتے ہیں۔ تو کیا دین ہمارا اتنا سستا ہو گیا ہے کہ آپ دین کی بات قرآن سے لینے کے بجائے، حدیث سے لینے کے بجائے فلاں کتاب میں پڑھی تھی، فلاں فیس بک پہ ہم نے دیکھا تھا، فلاں انسٹاگرام پہ ہم نے دیکھا، ہمیں اچھا لگا، ہم نے لگا لیا۔ کیوں ہم دین کے معاملے میں اتنے لاپرواہ ہو گئے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہمیں دین پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، دین پہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک وقت تھا صحابہ ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے میلوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں ہدایت لینی تھی قرآن سے، ہدایت لینی تھی سیرت سے، صحابہ کے طرز عمل سے، ہم نے وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم آگے کتابوں پہ، کہانیوں پہ اور قولوں پہ، ہمیں پتہ لگ گیا فلاں نے یہ قول کہا ہے تو بہت اچھا ہے جی، چلو لے لیتے ہیں، فلاں کی یہ بات ہے، فلاں کتاب میں ہے۔ ہم نے قرآن کو اتنا معتبر آج نہیں سمجھا۔ ہمارا کام تھا ہم قرآن کو پڑھتے، قرآن کو سمجھتے، ہمیں کوئی دین کی بات ملتی ہم اس کی باقاعدہ سرچ کرتے، ہمیں جب اس کی تصدیق ہوتی تو ہم آگے وہ بات کرتے۔ آج ہم اپنی مرضی کے سٹیٹس لگا لیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ مجھے اچھا لگا ٹھیک ہی ہوگا۔ ہمیں اچھا لگنا اسلام کا معیار نہیں ہے۔ ہمارے دل کو کوئی چیز بھائی، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکامات دے دیے، ہمیں اچھے لگیں یا برے لگیں، صحیح لگیں یا غلط لگیں، ہم نے ہر صورت میں ماننے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اللہ جب جو ہے وہ حساب لینے پہ آئے گا، اللہ پھر بڑا سخت حساب لے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں اس آیت میں صاف بتا دیا کہ میں نے تو ہر چیز کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، لہٰذا تم اس سیدھے راستے پہ آؤ جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، ان لوگوں کے لیے تو ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، بما کانوا یعملون۔ یہاں شرط لگا دی گئی کہ صرف باتیں کافی نہیں ہیں، کچھ ہل جل کے کرنا ہوگا، کچھ عمل بھی کرنا ہوگا۔ صرف ہم باتیں کرتے رہیں گے نا تو محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ کہتی رہیں مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے، سارا سال آپ فون کر کے حال بھی نہ پوچھیں تو اس محبت کا بھی وہ مزہ نہیں۔ اور آپ سارے سال میں وقتاً فوقتاً 2-4 منٹ بھی بات کرتی رہیں، زیادہ بات نہ بھی ہو کسی سے، تب بھی پتہ لگتا ہے کہ دلوں میں محبتیں قائم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں محبت ہے نا تو اللہ کے سامنے حاضری دینی ہوگی، 5 وقت نماز کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، زکوٰۃ اور صدقات نکالنے ہوں گے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کو عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن
اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو جمع کرے گا تو وہ فرمائے گا، پوچھے گا، اے جماعت جنات، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اسی معین میعاد تک آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے، جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ کو منظور ہو تو دوسری بات، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت اور بڑے ہی علم والا ہے۔ سوال ہے کہ جن انسان ایک دوسرے سے کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ جب ہم مفسرین کی بات کرتے ہیں تو وہ دو طریقوں سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا، ان کو اپنا پیروکار بنا لینا، ان سے فائدہ اٹھانا، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ کیا اٹھانا کہ شیطان نے گناہوں کو خوبصورت بنا دیا ہے اور انسان نے اسے قبول بھی کر لیا ہے اور اسی گناہوں کی لذت میں وہ پھنسا رہتا ہے۔ دوسرا اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ انسان غیبی خبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو شیاطین یا جنات آگے پیچھے پھیلا دیتے ہیں، کہانیاں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گویا جنات انسانوں کو بے وقوف بنا کر فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسان جنات کی بیان کردہ جھوٹی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں ہیں نا، آپ دیکھیں، آپ اکثر پڑھتے ہوں گے کہ فلاں بابا علم نجوم کے ماہر، فلاں بابا محبوب چاہیے تو آ جاؤ، اور بیوی سے چھٹکارا چاہیے تو آ جاؤ، اور شوہر سے چھٹکارا چاہیے تو آ جاؤ، اور ساس کو مارنا ہے تو آ جاؤ۔ میں اکثر سب کو یہ بات بتاتی ہوں اور ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک دفعہ ایک کارڈ آیا تھا ہماری اس ٹائم پہ جو فزیکل کلاس تھی وہ گھر میں چلتی ہوتی تھی، تو اس کارڈ کے اوپر اسپیشل لکھا ہوا تھا محبوب آپ کے قدموں میں، اور اسی طرح کے ڈفرینٹ ٹیگس تھے، کسی بنگالی بابا کے نام سے وہ کارڈ تھا۔ اس پہ ایک جو فنی بات تھی وہ یہ کہ جو چاہتا ہے کہ ساس اللہ کے پاس اور محبوب آپ کے قدموں میں، اور پتہ نہیں اس طرح کا کچھ، اب تو شاید میں بھول بھی گئی، لیکن آپ یا میں یا کوئی بھی بڑے سے بڑا عامل کیا کسی کو موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر ہم اپنے شوہر سے محبت کا حق ادا نہ کریں تو کیا کوئی ہمارے شوہر کے دل میں ہماری محبت ڈال سکتا ہے؟ ہم 24 گھنٹے اس سے لڑتے رہیں، اس کے ساتھ جھگڑا کرتے رہیں، اس کو تنگ کرتے رہیں، تو کوئی بھی بنگالی بابا ہو یا افریقن بابا ہو یا کوئی بھی بنگلہ دیشی بابا، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ شیطان دماغ میں ڈالتا ہے بابا جی کے پاس چلی جاؤ، پیسے شیسے دے، اور بابا جی جو اتنے پہنچے ہوتے، جن کو آپ پیسے دے کے آتے ہیں اور جن سے آپ پھونکے مروا کے سمجھتے ہیں کہ شوہر قدموں میں آ جائے گا، تو وہ پہنچے ادھر بیٹھ کے 100 200 میں یا 1000 500 میں ہمیں جو ہے وہ کر رہے ہوتے، ہمارے مسائل حل کر رہے ہوتے، پھر وہ اس دنیا پہ راج نہ کر رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا کرے کہ ہم حقیقی دین کو سمجھیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 130، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے ہی پیغمبر نہیں آئے تھے؟ اللہ پوچھے گا کیا میں نے بھیجے نہیں تھے، جو تم میں میرے احکامات بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب جواب دیں گے کہ ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں، لیکن ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ ہمیں وغرتہم الحیات الدنیا، ہمیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ آپ اور میں کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے کھو گئے، ہم نے اپنے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بنانے والے اور پیدا کرنے والے کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف پیغمبر بھیج کر، کتابیں بھیج کر حق ادا کیا ہے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی بستی والے کو کسی اس کفر کی وجہ سے ہلاک وہ نہیں کرتا جبکہ اس کی بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتا دیا ہے، اگر آج ہم ہلاک ہوں گے تو اس لیے ہوں گے کیونکہ ہم نے اللہ کے پیغام پر غور نہیں کیا، ہم نے اس قرآن پہ غور نہیں کیا۔ ہم نے تو قرآن جہیز میں آیا تھا اور الماریوں کے اوپر والے خانے میں رکھا اور اسے کبھی نہیں نکالا کہ خراب نہ ہو جائے، اور اس نیت سے رکھ دیا کہ یہی قرآن چونکہ میری ماں نے مجھے دیا تھا لہٰذا میں اپنی بیٹی کو دوں گی، اور وہ سالہ سال الماری میں پڑا رہا اور ہم نے اسے کھول کے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال سے
بہت بہت اچھی طرح باخبر ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کو ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے۔ اب یہاں پر اپنے لیے سوال لکھ لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 132، ہر ایک کو ان کے اعمال کی وجہ سے درجات ملیں گے۔ آپ سوچیں کہ میں کس درجے پہ کھڑی ہوں گی؟ اگر بات عمل کی ہو رہی ہے تو میں عمل میں کہاں تک ہوں؟ جب ہم اپنے آپ کو جج کریں گے نا تو آپ اپنے آپ کو خود نمبر دے سکتی ہیں۔ آپ نوٹ کریں کہ 10 میں سے کتنے پوائنٹس مجھے ملیں گے اگر میرے عمل کو دیکھا گیا۔ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں، اللہ میرے اعمال نامے کو دیکھیں اور اللہ کہیں ہاں تم تو پاس ہو بھائی، چلی جاؤ آگے؟ کیا میں ایسی ہوں؟ کوشچن لکھنا ہے اپنے لیے، اور پھر اس کا جواب بھی ڈھونڈنا ہے۔ اور وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ آباد کرے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ اب یہاں دوسری قوم کی نسل کون سی؟ آپ اور میں جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی قوموں کو تباہ کیا اور اس کے بعد ہمیں پھر پیدا کر کے بھیج دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قیامت آنی ہے، لہٰذا آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ آیت نمبر 135، آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ اب جلدی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نفع مند ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح حاصل نہ ہوگی۔ یہ بہت ضروری بات ہے، حق تلفی کرنے والوں کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ اب اپنے لیے ایک سوال اور لکھیں، کیا میں تو کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتی؟ حق تلفی یہاں پر دو معنوں میں آپ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حق تلفی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی، یا جس معاشرے جس ماحول میں رہ رہی ہوں میرے ارد گرد کے انسانوں کی حق تلفی، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کو لے کے اپنے لیے لکھیں، میں نے کس کس کی کتنی حق تلفی کی یا کرتی ہوں۔ جب آپ اپنی ذات کو سامنے رکھیں گی نا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا چیز ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، اور مجھے اس قرآن کی آیت سے کیا فائدہ حاصل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ نفع نقصان کا پتہ قیامت کے دن چلے گا۔ کیا آج اگر ہم نے تیاری کر لی تو ہم فائدے میں نہیں رہیں گے؟ ہم تو دنیا میں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور لوگ خوش نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کی رضا کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو وہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبتیں پیدا کرے گا۔ شرط کیا ہے کہ اللہ تو راضی ہو۔ ہم اللہ ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، باقی ہر ایک کو راضی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم کسی کی حق تلفی کرو گے نا تو تمہیں کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کو جج کرے کہ وہ کہاں کس کی حق تلفی کر رہا ہے۔ اگلا پیغام ہمارے لیے آیت نمبر 137، اور بہت غور سے سنیے گا۔ اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو مستحسن بنا رکھا ہے، اچھا لگتا ہے انہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولاد کا قتل کرنا آج کل اس دور میں ہمارے دماغوں میں شیطان نے خوشنما کر کے ڈال دیا ہے، قتل اولاد خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ وہ کیوں ایسا اس نے کیا؟ تاکہ وہ انہیں برباد کریں اور تاکہ ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام ہی نہ کرتے۔ تو آپ ان کو جو کچھ یہ غلط باتیں کر رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ اولاد کو قتل کرنا یہ شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈال دیا ہے، ان کے معبودوں نے، یعنی کہ شیطان کے چل باز لوگ۔ یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا بات کریں اپنے معاشرے کی، اپنے ماحول کی، ہمیں یورپین کلچر نے ہمارے دماغوں میں ڈال دیا بچے دو ہی اچھے۔ ہم اس کلچر پہ چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی میں زیادہ بچے پیدا کروں گی تو کہیں میری فزیک نہ خراب ہو جائے، زیادہ بچے پیدا کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے، زیادہ بچے ہو گئے تو رزق کہاں سے آئے گا، ہم ان کے اسکولوں کے اخراجات کیسے پورے کریں گے، مہنگائی ہے ہم کیسے چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارا کچھ شیطان کرتا ہے، شیطان نے دماغ خراب کر دیا ہے، شیطان نے دماغوں میں ڈال دیا ہے، اور لوگوں نے دماغ میں ڈال دیا ہے کہ دیکھو تم اولاد کو قتل کر سکتے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر ہم بات کریں گے کہ انسان اپنی اولاد کو کیسے قتل کرتا ہے۔ فرسٹ آف آل تو یہ کہ اولاد کے حقوق کا قتل کرنا،
اولاد کو ان کا جائز حق، ان کے فرائض پورے نہ کرنا. اور یہ بھی جو ہے نا وہ یورپین معاشرے کا ایک تھوڑا سا اثر آ رہا ہے کہ بچوں کو پڑھا لکھا کے چھوڑ دو، جو مرضی کرتے پھریں. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ ایک بچہ جو حمل ٹھہر گیا، جس نے دنیا میں آنا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے دنیا میں لانے کی استطاعت نہیں رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں طاقت نہیں ہے، لہٰذا اگر کچھ ہو گیا تو میں تو گولیاں کھا لوں گی، اگر کچھ ہو گیا تو میں تو کاڑھے پی لوں گی، اگر کچھ ہو جاتا ہے تو میں تو DNC اور ابارشن کروا لوں گی. اور دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ 4 مہینے تک ابارشن کیا جا سکتا ہے. 4 مہینے میں روح آئے گی نا، تو ویسے بھی چونکہ ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر 4 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوگا، ابارشن بھی ہوگا تو اس کا بھی جنازہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کسی بھی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. آپ کسی اولاد کو، کسی شخص کو قتل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا، رزق اللہ نے دینا تھا. ہم کون ہوتے ہیں؟ لیکن شیطان نے دماغ میں ڈالا ہے کہ آپ اتنے مہنگائی میں اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا کیا کریں؟ لہٰذا آپ اولادوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، آپ کچھ بھی کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین کی روح سمجھانا چاہ رہے ہیں. جو اولاد دنیا میں آئے گی نا، وہ اپنا رزق لے کر آئے گی، وہ خود بھی کھائے گی اور ہم بھی کھائیں گے. اللہ کبھی کسی کی وجہ سے کسی کا رزق نہیں روکتے. یہ ہمارے ہاں ہمارے دماغوں میں شیطان نے ڈال دیا ہے. مجھ پر تو نا جی کسی نے رزق کی بندش کروائی ہوئی ہے. پھر پتہ نہیں جب سے یہ ہوا تو رزق کھل ہی نہیں رہا. رزق کھلوانا ہے، ہم صدقہ خیرات کریں، ہم جتنا دیں گے اتنا آئے گا. ہم جتنا لوگوں میں بانٹیں گے اللہ ہمیں اور زیادہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا، عرب کے معاشرے میں نا یہ بات بہت زیادہ مشہور تھی. وہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے، لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یہ غلط کرتے ہیں. آیت نمبر 140 دیکھیں. خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض حماقت کی وجہ سے بغیر کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں انہیں اللہ نے کھانے پینے کو دی تھیں انہیں حرام کر لیا محض اللہ پر جھوٹ باندھنے کے طور پر. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی سیدھے راستے پر چلنے والے نہ ہوئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی کا ذکر کیا. بیٹیوں کو بوجھ سمجھ لیا گیا، بیٹیوں کو پیدا ہوتے قتل کر دیتے. آج کل بھی آپ دیکھیں ہندو معاشروں کی ایک رسم ہے نا، وہاں پر بھی بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. کچھ شاید علم نے اب تھوڑا بہت ٹرینڈ چینج کر دیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بیٹی بوجھ نہیں ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، ہاتھ کے اشارے کے ساتھ شہادت والی انگلی کو دوسری انگلی سے ملاتے ہوئے. آپ اور میں دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا آج بچے دروازوں کے باہر نہیں ملتے؟ کیا ایدی ہومز میں جو اتنے بچے جھولوں میں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہیں؟ کس کا دل کرتا ہے اپنی اولاد کو چھوڑیں؟ یا تو وہ غلط اولادیں ہوتی ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں. شیطان دماغ میں ڈالتا ہے بدنامی ہو جائے گی، جو ہونا تھا وہ تو کر دیا، اب اولاد کو بھی کہیں اور چھوڑ دو. ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہم پہ کہ جو اولاد ہمارے جسم سے پیدا ہوئی ہم اس کے حقوق کو پورا کریں. اور یہی بات بھولتے ہوئے ہم وہ گناہ کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا. ایک گناہ تو پہلے ہو گیا نا، اور دوسرا اس گناہ کو پھر ہم سنبھال نہیں سکتے، ہم استغفار نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم مزید گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو مرضی ہے خرچ کریں، جتنا مرضی ہے کھائیں، جتنا مرضی ہے استعمال کریں. صرف کیا کرنا ہے؟ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہیں کرنا. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لیکن دین اسلام کھانے سے منع نہیں کرتا. اللہ نے کہا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی دو. جب پھل پک جائے، فصل تیار ہو جائے، اس کو عشر ادا کرو، خود بھی کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ. کیا کرنا ہے؟ اسراف نہیں کرنا. سوچ، مال، ارادہ، وقت، صلاحیتیں، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس کا حساب لگا لیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. لیکن آپ نے اسراف نہیں کرنا، اسے غلط جگہوں پر نہیں لگانا. مال ہے اس کو بھی نہ لگائیں، رزق ہے اس کو بھی ضائع نہیں کریں. ہمارے ہاں
اکثر افطار میں آج کل چونکہ رمضان المبارک ہے، افطار میں کتنی ایسی چیزیں بنتی ہیں جو بعد میں استعمال نہیں ہوتی ہیں اور وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیوں آپ اتنا کچھ بناتے ہیں جو آپ کے بچے نہیں کھاتے؟ نہ بنائیں وہ سب کچھ، وہی بنائیں جو انہیں پسند ہے، تھوڑا بنائیں، اتنا بنائیں جو اسی دسترخوان پہ ختم ہو جائے، یا بعد میں اگر رات میں کسی نے جاگنا ہے تو اس کے لیے بچے بس اگلے دن کے لیے نہ چھوڑیں۔ ہم تھوڑا سا ہمت کریں گے تو ہم ان چیزوں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمیں بس اسراف سے بچنے کا کہا گیا۔ یہاں ایک اور چیز بھی اس آیت کے ضمن میں بات کرنا چاہوں گی۔ ہمارے یہاں ایک اور کنسیپٹ بھی ہے کہ اگر کوئی دین پڑھنے والا ہے، دین پڑھانے والا ہے، یا دین کا علمبردار ہے، چاہے وہ ایک مولوی ہو، چاہے وہ کوئی ایک معلم ہو، ہمارے ہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ اگر مولوی ہے تو اسے غریب ہی ہونا چاہیے، اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک مولوی ہے تو اس کے پاس تو لینڈ کروزر کبھی بھی نہ ہو۔ اگر ایک مولوی ہے تو اس کے دسترخوان پہ تو گوشت کبھی نہ پکے۔ ہمیں یہ کنسیپٹ کہاں سے ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پاس اچھا بھی انہوں نے کھایا، سادہ بھی کھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنگے سے مہنگا لباس بھی پہنا اور نارمل سے نارمل کرتا بھی پہنا، پیوندہ کا کرتا بھی پہنا۔ ہمارے ہاں دین کا معیار یہ بن گیا ہے کہ جو بندہ نارمل روٹین میں ایک دن کھائے، 2 دن کھائے، سادہ کھائے، سبزی کھائے، وہ دین والا ہوگا۔ وہ دیندار بندہ تو کبھی کچھ اچھا کر ہی نہیں سکتا، وہ اچھا جوڑا نہ پہنے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ اچھا جوڑا پہن لے گا تو لوگوں کو چبھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ آج معاشرے میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کیوں لطیفے بنتے ہیں مولویوں کے حلووں پہ؟ حلوے تو سارے کھاتے ہیں، مولوی کا حلوہ اس لیے نظر آ جاتا ہے کہ بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا مولوی نے حلوہ کھایا، کہیں ہمارے ہی پیسوں کا نہ کھایا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے کھانے سے نہیں روکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اچھا پہننے اوڑھنے سے نہیں روکتے۔ کیا ہم پڑھتے نہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کتنے ایسے صحابی تھے جو کتنے امیر تھے، ان کے پاس پیسوں کی کتنی کثرت تھی، ان کے پاس تجارتیں تھیں، اور وہ جب صدقہ کرنے پہ آتے تو وہ پورے کے پورا گھر کا سامان صدقہ کر دیتے، 100 ہزار اونٹ صدقہ کر دیتے، اور اس کے باوجود ان کے پاس بہت کچھ ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ذہن دیا وہ یہ، آپ اپنی ذات پہ لگائیں، اپنے گھر والوں پہ لگائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ لگائیں، اچھا رہیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا سوئیں، بس آپ نے اسراف نہیں کرنا، اور اسراف کے ساتھ ساتھ ریاکاری اور دکھاوا نہیں کرنا۔ یہ ٹاپک ہم انشاءاللہ آگے جا کے مزید پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کی ایک اور رسم کی بات کی۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو جوڑے پیدا کیے اس میں سے جو نر ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے، جو مادہ ہے اس کی نہیں۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے کہ اگر کوئی مادہ ہوتی اور وہ بچہ زندہ پیدا کرتی تو اسے خود کھاتے، اور اگر وہ مردہ پیدا کرتی تو وہ عورتوں کو کھلاتے۔ اسی طرح وہ یہ کہتے کہ اگر زندہ چیز ہے تو وہ مردوں کے لیے ہے اور مردار ہے تو عورتوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب کچھ کہا کہ یہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹی باتیں ہیں، اور ایسے لوگ ظالم ہیں، اور یہ ظالم ہیں جو لوگوں کے دماغوں میں یہ باتیں ڈالتے ہیں کہ مرد یہ کر سکتا ہے اور عورت یہ کر سکتی ہے۔ نہیں، کھانے پینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل برابری کا کہا ہے۔ آپ جو مرضی ہے کھائیں، آپ جیسا مرضی ہے پہنیں، آپ جیسا مرضی۔ یہ مشرکین کی رسمیں تھی نا، آج ہمارے معاشرے میں بھی دین کی بات کوئی نہیں ہوتی، رسمیں بہت سی بن گئی ہیں۔ تو آیت نمبر 144 کو دیکھیں، اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ کون اس سے زیادہ بڑا ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بغیر دلیل کے جھوٹی تہمت لگائے تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ ہمارے ہاں بہت سی رسومات ایسی ہیں، بہت سے رواج، خصوصاً انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بلا سند باتیں پھیلا دی جاتی ہیں۔ آپ کے پاس ایک میسج آتا ہے، یہ میسج 10 لوگوں کو بھیجو، خوشخبری ملے گی۔ اچھا 10 لوگوں کو بھیجنے سے خوشخبری ملے گی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی پتہ نہیں، بس لے کے ہم نے کاپی پیسٹ کر کے آگے بھیج دیا، ہمیں بات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئیں، ہمارے محلے کی تھیں، تو انہوں نے مجھے کھیر کا پیالہ دیا، کہتی ہیں یہ میں نے 11 بیویوں کی کہانی سنوائی ہے اور یہ اس کی کھیر ہے
کھیر آپ تب لیں، پیالہ آپ تب رکھیں جب آپ بھی 11 بیویوں کو بلا کے کہانی پڑھوائیں، اور پھر یہ پیالہ آپ نے آگے 11 لوگوں کو دینا ہے اس طرح کے اور پیالے لا کے۔ تو اگر آپ ایسا کر سکتی ہیں تو پیالہ رکھیں، نہیں تو کھیر نکالنے پیالہ واپس دے دیں۔ تو میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے کہا آپ کھیر بھی لے جائیں، آپ پیالہ بھی لے جائیں، کیونکہ یہ اسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ چیز ثابت نہیں ہوتی اور ہم گونگے بہرے بنے اپنی عقل سے کام لیے بغیر اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ تو دین میں کبھی بھی غلط رہنمائی مت لیں۔ قرآن کو کھول کے خود پڑھیں، قرآن کی آیات کو پڑھیں، احادیث کی کتب پڑھیں، تب جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارا دین تو کچھ اور ہی تھا۔ ہمیں جو دین دکھایا گیا، بتایا گیا، ہمارے گھروں میں جو دین ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اصل دین تو اس سے بہت دور ہے، بہت مختلف ہے۔ ہمارے ہاں تو دین کا کنسیپٹ اور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پورا سال جو مرضی کرتے رہیں اور گنی چنی راتوں میں ہم پوری رات جا کے عبادت کر لیں تو ہم بخشے بخشائے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو، 2-4 لاکھ نکال لو تو ٹھیک ہے جی تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نماز ضروری تھی یا وہ آپ نے ذکر جو کہیں سے ثابت نہیں آپ کو کرنے بیٹھ گئے؟ نماز کا حساب زیادہ ہے، نماز مشکلوں کو ڈالتی ہے، نماز آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ درود شریف کی کثرت آپ کی دعاؤں کو قبول ہونے سے جو ہے وہ نہیں روک سکتی۔ آپ جب درود شریف کی کثرت کرتے ہیں تو درود شریف کی کثرت کی وجہ سے وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو دل کی گہرائی میں ہوتی ہیں اور ہماری زبانوں پر، ہمارے لبوں پر نہیں آتی۔ تو ہم کیوں نہ سنت اذکار کریں، سنت طریقے اپنائیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کے فائدے بھی دے، اور بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹی تہمت نہ لگائیں۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اگلا پیغام آپ کے اور میرے لیے آیت نمبر 56 میں ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے ہماری آیات سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ تو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں جہنم کی سختی کا بتا دیا۔ وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے، چاہے وہ کفر زبان سے کریں چاہے وہ کفر عمل سے کریں، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو احکامات سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، اور جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم جس 21 سینچری میں رہ رہے ہیں تو اتنی ماڈرن جو ہے وہ ایج میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں لگتا کہ ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے، یہ اس کام کو کرنا چاہیے، یا نقاب کر لینا یا حجاب کر لینا یا پھر کوئی بھی ایسا کام، یا اپنی روایات کو چھوڑ دینا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنے لوگ کر رہے ہیں، نہ خیر اگر میں نے نہ کیا تو کیا ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جس نے ہماری آیت کا کفر کیا، ہمارے احکامات کا کفر کیا، ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ اور آگ کا عذاب کیسا ہوگا کہ جب کھالیں پکیں گی اور کھالیں جل جائیں گی تو دوبارہ بدلی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ اور میں، ہم جب پڑھتے ہیں نا، مطلب ہم جب عذاب کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ایک دفعہ بال سارے جسم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سنسنی سی ہو جاتی ہے کہ اتنا سخت عذاب کیسے برداشت کریں گے، ہم کیسے یہ سب کر سکتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے نا کہ جب ایپیڈرمس جل جاتی ہے تو دوبارہ آ جاتی ہے، ہم جب اپنی اسکن کی فرسٹ لیئر ہماری ختم ہوتی ہے دوبارہ آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہم بدل دیں گے، ہم کھالیں بدل دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کھالوں کی یہ جو تبدیلی ہے نا، یہ دن میں 20 دفعہ بلکہ شاید سینکڑوں مرتبہ عمل میں لائی جائے گی۔ اسی طرح مثلاً احمد کی روایت ملتی ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے، اتنے فربا ہو جائیں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے جو گردن تک کا فاصلہ ہے نا، کانوں کی لو سے لے کے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت جتنا ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت ہوگی، اور ایک دار پہاڑ جتنی ہوگی۔ آپ سوچیں اگر 70 بالشت موٹائی ہو کھال کی اور وہ کھال جلے گی تو وہ کہاں تک
اپنا اثر دکھائے گی اور ہم اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں جی کچھ دن تو جہنم میں رہیں گے پر کلمہ پڑھتے ہیں کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائیں گے. نہیں, ہمیں اس جہنم سے خود کو بچانا ہے. ہم پڑھ چکے کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے, اعدت للکافرین, وہ تو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. ہم نے اس سے بچنا, ہمارے لیے تو جنت ہے, وہ جنت جس میں اللہ ہماری مہمان نوازی کریں گے. لیکن شرط کیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے. ایمان لانا تو شرط ہے ہی ہے, عمل بھی شرط ہے. ہمارا خالی ایمان ہمیں جنت تک نہیں لے جا سکتا, ہمیں عمل بھی کرنے ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان قریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے. ان کے لیے وہاں خوبصورت بیویاں ہوں گی اور گھنی چھاؤں ہوگی. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم انہیں اتنی گھنی چھاؤں کی راحت میں لے جائیں گے جب آپ انتہائی تھکے ہوتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی کبھی کبھی انسان کا دل کرتا ہے انسان کسی ایسی جگہ پر جا کر بیٹھے جہاں بہت زیادہ گرینری ہو, جہاں صحیح گھنے سایہ دار درخت ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں انہیں یہ سب کچھ دوں گا. شرط کیا؟ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے ہوں گے, اور نیک عمل ہی ہمیں اس نعمت تک لے کر جا سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکتا. مطلب آپ 100 سال چلتے رہیں تب بھی, اور اس سواری پہ سوار ہو کر چلتے رہیں تب بھی آپ اس کے درخت کے سائے کو کور نہیں کر سکتے. اسے شجرۃ الخلد کہا گیا کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں, ہمیں ہمارے چاہنے والوں کو یہ سایہ نصیب کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم اور دیا, آیت نمبر 51 کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ, اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو. یقیناً وہ بہتر ہے جس کی نصیحت تمہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے. ہمیں بتا دیا گیا امانت امانت دار تک پہنچانی ہے. دوسرا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے, چاہے اس کی کرنی ہی نہیں ہے, اور ہمیں ہر طرح کی غلطیوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو حجت پوری کر دی پیغمبر بھیج کے, اب ہمارا ہمیشہ انصاف کی بنیاد پہ کیا جائے گا. اس پیغام کو امانت کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی